السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بیگ کندھے پر ڈالے وہ لاپرواہی سے چابی اچھالتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ معمول کے مطابق گھر میں چھائی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ یہ خوبصورت سا 4 کمروں کا بڑا سا اپارٹمنٹ تھا جسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس گھر کی سجاوٹ یہاں کے مکینوں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی چیزیں جگہ پر رکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر آئی تو ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ خوبصورت لمبے بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنائے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور تیزی سے ہاتھ چلاتی ہوئی کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ اپنے بابا کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر کے رکھتی تھی۔ کھانا تیار ہوا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی آن کر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے ٹی وی آن کر لیا جہاں پاکستان کے متعلق کوئی خبر چل رہی تھی۔ وہ پرجوش سی ہو کر دیکھنے لگی۔ اسے وہاں جانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کئی بار اپنے بابا سے بھی کیا تھا، لیکن وہ اسے ہمیشہ ٹال دیتے تھے۔ حالانکہ ان کا خود کا تعلق بھی پاکستان سے تھا، لیکن وہ وہاں کا ذکر بہت ہی کم کرتے تھے۔ نہ جانے ان کی وہاں سے ایسی کون سی تلخ یادیں جڑی تھیں جو وہاں کا نام سنتے ہی ان کے چہرے پر تکلیف چھا جاتی تھی۔ لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ان سے اس بارے میں لازمی پوچھے گی۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو اس کے ہنستے مسکراتے بابا وہاں کا ذکر ہوتے ہی اداس ہو جاتے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ فوراً سے ٹی وی بند کرتی ان کی طرف بڑھ گئی۔ بابا خیریت، آج آپ لیٹ ہو گئے، وہ ان کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ پکڑتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اسی میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنی بیٹی سے اصل بات چھپاتے ہوئے وہ بولے۔ اچھا، آپ جا کر فریش ہو جائیں، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ انہیں بولتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا ٹیبل پر لگائے وہ ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لگتا ہے آج کوئی اہم بات ہے جو میری بیٹی نے اتنا اہتمام کیا ہے، وہ ایک نظر ٹیبل پر ڈالتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولے۔ جانتے تھے کہ اسے جب بھی ان سے کوئی بات منوانی ہوتی تو وہ ان کی پسندیدہ چیز بناتی تھی۔ بس میرا آج دل کر رہا تھا کہ آپ کی فیورٹ بریانی بناؤں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالتے ہوئے بولی۔ اپنی بیٹی کا یہ انداز دیکھ کر انہیں کسی کی یاد بہت شدت سے آئی تھی۔ وہ بھی تو بالکل ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی۔ ایمان شاہ پوری اپنی مان کی کاپی تھی۔ چہرے کے خد و خال سے لے کر اس کی حرکتیں ساری ہی آئمہ شاہ سے ملتی تھی۔ وہ ان کی کلاس فیلو تھی۔ اپنی الگ نیچر کی وجہ سے وہ انہیں پہلے ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ ان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ آئمہ شاہ سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بچپن کی منگنی توڑ دی تھی۔ ان کے باپ نے ان کی ضد کو دیکھتے ہوئے ان کی شادی آئمہ شاہ سے کروا تو دی، لیکن پھر انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ اپنے ایک دوست کی مدد سے انہیں لندن کی ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنی بیوی کو لے کر لندن شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر کچھ عرصے بعد ہی جب آئمہ شاہ کو یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عالم شاہ بھی یہ خبر سنتے ہی کافی خوش ہوئے۔ جلد ہی ان دونوں کی فیملی مکمل ہونے والی تھی، لیکن قدرت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ ایمان کی پیدائش کے وقت اچانک ہی آئمہ شاہ کی طبیعت بگڑ گئی اور پھر 1 ہفتے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ یہ وقت عالم شاہ کے لیے کافی کڑا تھا۔ اپنی محبوب بیوی کے بچھڑنے کے بعد انہیں لگا کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن جب ان کی نظر ایمان شاہ کے معصوم چہرے پر پڑی تو وہ پھر سے جی اٹھے، خود کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے۔ اس دن کے بعد سے وہ اس کے لیے ماں اور باپ دونوں بن گئے تھے۔ ایمان شاہ کی پیدائش کے بعد انہوں نے کئی بار اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس سے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اپنے باپ کا سخت رویہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایمان کے پوچھنے پر انہوں نے اسے یہی بتایا تھا کہ ان کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے اس نے بھی زیادہ کوئی سوال جواب نہیں کیے، لیکن پاکستان کے ذکر پر وہ ہمیشہ ہی پرجوش ہو جاتی تھی۔ اس کو وہاں جانے کا بہت شوق تھا۔
کئی بار تو اس نے اس خواہش کا اظہار عالم شاہ سے بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اسے پیار سے منع کر دیا۔ ایمان کو اپنے باپ کا انکار کرنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ یقیناً کوئی تو بات تھی جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایمان وہاں جائے۔ انہوں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ اجنبی ملک میں رہتے ہوئے بھی عالم شاہ نے اسے اپنی روایات کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ یہاں پر رہنے کے باوجود وہ مشرقی لباس پہنتی تھی۔ اس کے حجاب لینے پر اس کی کافی دوستیں اس کا مذاق بھی اڑاتی، لیکن اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی نظر میں جو چیز غلط تھی وہ غلط تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچن سمیٹنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے صبح سویرے اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے وہ رات کو جلدی سو جاتی۔ ابھی بھی نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن وہ اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مصروف تھی جو اسے ہر حال میں کمپلیٹ کرنا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی اس کے فائنل ایئر کے پیپر شروع ہونے والے تھے۔ وہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد کسی اچھی جگہ پر جاب مل جائے۔ عالم شاہ بھی اس کے ارادوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ انہیں اب اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اسی بارے میں ہی سوچ رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم چونک کر دروازے کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں کسی چیز کا خوف ہو۔ دروازہ بند کر کے وہ فون کان سے لگائے آگے والے کی بات سننے لگے۔ ٹھیک ہے، میں کل وقت سے پہنچ جاؤں گا، لیکن اس بارے میں ایمان کو بالکل پتہ نہ چلے۔ تم بے فکر رہو، اسے کوئی نہیں بتائے گا۔ چند منٹ اور 2-4 باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فون سائڈ پر رکھ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ صبح نے سب سے پہلے یہ کام بھی نپٹانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نیند ان پر مہربان ہو گئی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کو کسی کے قدموں کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا سانس درست کیا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ الماری سے صاف ستھرے کپڑے نکالے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے باہر نکلا تو قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ کندھوں پر گرم چادر پہننے کے بعد وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس حلیے میں اس کی پرسنالٹی کافی روبدار لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو دادا معمول کے مطابق اخبار پڑھتے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دوبارہ سوتے نہیں تھے۔ آج تم جلدی تیار نہیں ہوگا؟ وہ ایک نظر اپنے خوبرو پوتے کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے۔ جی، زمینوں پر کچھ کام ہے، اس کے بعد شہر بھی جانا ہے۔ سارا دن وہیں پر لگ جائے گا، شاید صبح ہی واپسی ہو۔ وہ مختصر انہیں اپنی مصروفیت کا بتا کر چائے کی طرف متوجہ ہو گیا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ میں نے تمہیں کچھ دنوں پہلے ایک ضروری کام کہا تھا، وہ کہاں تک پہنچا؟ کچھ یاد آتے ہی وہ اخبار سائڈ پر رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ بے فکر رہیے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، اور آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر بات پوری کرتا ہوں۔ آپ کا کام بھی جلد ہو جائے گا۔ وہ پورے اعتماد سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، بس دیر مت کرنا، اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں آئی نمی اس سے چھپاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ چائے پیتا ساتھ میں سوچوں میں گم تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ انہیں تو وہ تسلی دے چکا تھا، لیکن کیا وہ ان کی یہ خواہش پوری کر بھی پائے گا یا نہیں؟ یہی سوچ کر وہ اتنے دنوں سے پریشان ہو رہا تھا۔ چائے ختم کر کے اپنی چادر درست کرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ مسئلہ کیسے حل کرے گا۔ ہار ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جیپ سٹارٹ کرتا زمینوں کی طرف مڑ گیا۔ دونوں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ کھیتوں کے درمیان بنی کچی سڑک سے
اس کی جیپ تیزی سے گزر رہی تھی۔ سورج بھی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے صبح کا یہ منظر بہت ہی پسند تھا۔ گاؤں کی پرسکون فضا ہمیشہ ہی اس کے اعصاب پر اچھا اثر ڈالتی تھی۔ پڑھائی کے سلسلے میں وہ کافی عرصہ اپنے گاؤں سے دور رہا تھا۔ اس نے دنیا دیکھ رکھی تھی، لیکن جو سکون اسے یہاں پر ملتا تھا وہ اسے آج تک کہیں اور نہیں ملا تھا۔ جیپ ڈیرے پر روک کر وہ تیزی سے نیچے اترا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ملازموں کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ اندر اس کا خاص آدمی بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ جیپ وہیں پر چھوڑ کر ڈیرے سے اپنی گاڑی لیتا اس میں سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی گاڑی فراٹے بھرتی شہر جانے والی سڑک پر رواں دواں تھی۔ آج اسے اپنے ایک اہم آدمی سے ملنا تھا، جس کے ذمہ اس نے یہ ضروری کام لگایا تھا۔ 2 گھنٹوں بعد ہی اس کی گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر کافی ٹریفک تھا۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی چلاتا آدھے گھنٹے بعد ہی اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے روک کر وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ کونے کی ٹیبل پر ایک آدمی بیٹھا نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، کیا خبر ہے جو تم نے مجھے اتنا ارجنٹ بلوایا ہے؟ وہ بیٹھتے ساتھ ہی اس سے بے چینی سے پوچھنے لگا۔ سر، ان کی خبر مل گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق وہ لندن میں ہی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، جبکہ بیوی کا انتقال بیٹی کی پیدائش پر ہی ہو گیا تھا۔ ان کے لیے ان کا سب کچھ ان کی بیٹی ہی ہے۔ یہ ان کا ایڈریس ہے۔ مختصر اسے ساری اطلاع دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے بہت اچھے کام کیا ہے۔ ٹیبل سے لفافہ اٹھا کر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس لفافے کو کھول کر دیکھ لیتا۔ گھر پہنچ کر وہ تیزی سے اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اندر کافی ساری پکچرز بھی تھیں۔ اپنے چاچو کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے پہچان گیا تھا۔ بچپن میں اس کا زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ ساتھ میں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر دیکھ کر ایک لمحے کو اس کی نظر وہیں پر ٹھہر گئی۔ یقیناً وہ ان کی بیٹی تھی۔ تیزی سے ساری چیزیں واپس رکھ کر وہ آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا ارادہ اب جلد از جلد لندن جانے کا تھا۔ وہ اب اس معاملے میں اور دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام تک اپنے سارے ضروری کام نپٹا کر وہ گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ دادا کو بھی اس بارے میں بتائے گا، لیکن اگر چاچو نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کیا کرے گا؟ یہی سوچ کر وہ خاموش رہ گیا۔ دادا سے ملنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اب اسے اپنی پیکنگ بھی کرنی تھی۔ آنے سے پہلے وہ اپنی 2 دن بعد کی فلائٹ بک کروا کر آیا تھا۔ ابھی وہ اپنی پیکنگ کر ہی رہا تھا کہ عالیہ بیگم دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی۔ تم نے اپنے دادا کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک نظر کمرے کی بکھری چیزوں پر ڈالتے ہوئے بولی۔ آپ جانتی تو ہیں کہ اگر انہوں نے آنے سے منع کر دیا تو دادا کتنا پریشان ہوں گے۔ وہ محبت سے ان کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے بولا۔ بے فکر رہو، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اس گھر میں سب سے زیادہ نرم دل عالم شاہ تھا۔ تمہارے ساتھ تو اسے الگ ہی لگاؤ تھا۔ تم بھی سارا دن اسی کے ساتھ گزارتے تھے۔ وہ گزرے دنوں کو یاد کرتے ہوئے اسے نم آنکھوں سے بتا رہی تھی۔ اماں، پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بس 1-2 دن میں نکل رہا ہوں، لیکن کوشش کرنا کہ دادا کو اس بارے میں کوئی خبر نہ ہو۔ بے فکر رہو، انہیں نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن تم انہیں کیا بول کر جاؤ گے؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ آخر میں پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ بے فکر رہیے، میں کام کا بہانہ بنا لوں گا۔ انہیں تسلی دیتا وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت تھی۔ ابھی بھی عالیہ شاہ کے کمرے میں ہونے کے باوجود اس نے ایک بار بھی انہیں اپنی پیکنگ کرنے کو نہیں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام نپٹاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر تم اپنا خیال رکھنا ہی بھول جاتے ہو۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ جلدی جلدی
اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ کافی نفیس طبیعت کا مالک تھا اور یہ عادت اسے اس کے چاچو سے ہی ملی تھی۔ علیان شاہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ سب کا لاڈلا بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ لاڈ اس کے عالم شاہ نے ہی اٹھائے تھے۔ اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ انہی کا ہاتھ تھا۔ علیان کی بھی باقی گھر والوں کی نسبت اپنے چاچو سے زیادہ بنتی تھی۔ وہ سارا دن انہی کے ساتھ رہتا۔ عالیہ بیگم تو اکثر ان سے شکوہ بھی کرتی تھی کہ ان کے بیٹے پر انہوں نے قبضہ جما لیا ہے۔ انہیں بیٹی کی خواہش بہت تھی، لیکن شاید وہ ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اعلیٰ انداز میں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان بنے۔ باپ کی نسبت وہ ماں کے زیادہ قریب تھا۔ حاکم شاہ کام کے سلسلے میں اکثر مصروف رہتے تھے۔ حویلی میں سب انہیں حاکم سائیں کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ خوبصورت حویلی سردار سائیں کی تھی، جہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، جس کا انہیں کافی افسوس بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ سالوں پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت خود ہی کی تھی۔ بظاہر وہ کافی سخت دکھتے تھے، لیکن دل کے بہت نرم تھے۔ اپنے چھوٹے بیٹے سے تعلقات ختم کرنے کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب انہیں اس کی یاد نہ آتی ہو۔ اپنے دادا کو چاچو کے لیے پریشان دیکھ کر عالیہ نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں لازمی ڈھونڈے گا۔ یہ اس کی اتنے عرصے کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آج اسے ان کے بارے میں پکی خبر ملی تھی۔ وہ اب بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پیکنگ مکمل کرنے کے بعد وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن معمول کے مطابق اس کی آنکھ فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ہی کھلی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ جاگنگ کرنے چلا گیا۔ دادا، آج مجھے ضروری کام سے جانا ہے، کچھ دن لگ جائیں گے۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ ان کے پاس بیٹھا انہیں اپنے جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ لیکن اتنی جلدی تمہیں کون سا کام پڑ گیا؟ کل تک تو مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ جانتے تھے کہ ان کا لاڈلا پوتا ان سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ چاچو کے بارے میں اطلاع ملی ہے، بس اسی سلسلے میں جا رہا ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ انہیں سچ بتاتا ہوا بولا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہاری اس سے بات ہوئی؟ وہ بے چینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ دادا، آپ تھوڑا صبر تو رکھیے، ان سے ملنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کی بات کرواؤں گا۔ وہ ان کو دونوں ہاتھ پکڑتا محبت سے بولا۔ جانتا تھا کہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کے لیے وہ سالوں سے ترس رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سارے گھر والوں سے مل کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ وہ دادا کو تو تسلی دے آیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کیا وہ سچ میں اس کے ساتھ واپس آ جائیں گے؟ ایسے نہ جانے کتنی سوچیں تھیں جو اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ اگلے دن صبح 3 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ وہ رات کو 12 بجے ہی ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا سامان سنبھالتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے شاید ڈر لگ رہا تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے آنکھیں بند کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جہاز اس سرزمین کی فضاؤں کو خدا حافظ کہتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اپنا سامان لیے وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو تیز سردی نے اس کا استقبال کیا۔ ڈرائیور باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی پڑھائی کے دنوں میں اس نے 2 سال یہاں پر گزارے تھے۔ اگر اسے پہلے پتا ہوتا کہ اس کے چاچو بھی اسی شہر میں موجود ہیں تو وہ انہیں لیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے اپنا سامان نکالتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ چھوٹا سا گھر اس کے دوست کا تھا، جہاں وہ اکثر ہی چھٹیاں گزارنے آتا رہتا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ آج کل یہاں پر نہیں تھا، ورنہ اتنی جلدی دوسری جگہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا۔ ہوٹل میں اسے رہنا شروع سے ہی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ جب بھی کہیں جاتا تو گھر میں رکنے کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ سامان کمرے میں رکھنے کے بعد وہ دوبارہ سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ اپنی یونیورسٹی جانے کا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اس نے 2 سال گزارے تھے، جہاں پر اس کی کافی خوبصورت یادیں تھیں۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ مفلر سے چہرہ چھپائے تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔
چاروں طرف اسٹوڈنٹس کا رش تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ انجانے میں اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا؟ جس کو دیکھو جان بوجھ کر ٹکراتا رہتا ہے۔ اگر اتنا ہی ٹکرانے کا شوق ہے تو کہیں اور جاؤ۔ وہ جو پہلے ہی کافی غصے میں تھی، اسے دیکھتے ہی اپنا سارا غصہ اس پر نکال بیٹھی۔ حالانکہ غلطی صرف عالیان کی نہیں تھی، وہ بھی تو لاپرواہی سے چل رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور کا غصہ اس پر نکال رہی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی کتابیں سمیٹتا بغیر کچھ بولے اس کی جانب بڑھا، جیسے اس نے بے نیازی سے تھاما اور آگے بڑھ گئی، جبکہ عالیان شاہ کے قدم تو وہیں جم گئے۔ وہ اپنی تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے اس کے بارے میں کافی الگ خاکہ بنایا ہوا تھا، لیکن اس کو اس طرح دیکھ کر عالیان کو کافی خوشی ہوئی تھی۔ خوبصورت سے چہرے کے گرد حجاب لپیٹے وہ ان سب لوگوں میں کافی منفرد نظر آ رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتا تیزی سے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ یار ایمان، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اتنی چھوٹی سی تو بات تھی، اس کی دوست کب سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ روزی، میرے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ غلطی انسان سے ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرایا ہے۔ چلو مان لیا کہ جیک نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن اس اجنبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو کافی شریف لگ رہا تھا۔ اس نے تمہاری طرف ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ روزی اس کی جانب شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مردوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جیک کا سارا غصہ میں نے اس اجنبی پر اتار دیا۔ اسے اپنے رویے کا احساس ہوا تو وہ کافی شرمندگی سے بولی، چلو کوئی بات نہیں، اگر کبھی دوبارہ سامنا ہوا تو تم مجھ سے معافی مانگ لینا۔ ابھی جلدی سے کھانے کو کچھ منگواتے ہیں، میرا تو بھوک سے برا حال ہے۔ وہ تیزی سے بات پلٹتے ہوئے بولی۔ روزی اس کی بچپن کی دوست تھی، ان دونوں کے گھر بھی پاس ہی تھے۔ اسکول اور کالج کے بعد انہوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ روزی اس کے ایک ایک انداز کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس کے حجاب لینے پر کچھ نہیں بولا تھا۔ اکثر تو وہ بھی اس کی دیکھا دیکھی حجاب لیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں سب کچھ بھول بھال کر کھانے میں مصروف تھے۔ عالم شاہ خاموشی سے اپنے آفس میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ آج ڈاکٹر نے انہیں جو اطلاع دی تھی وہ ان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے ان کے سر میں لگاتار درد رہنے لگا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن جب تکلیف حد سے بڑھی تو وہ ہاسپٹل چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں انتظار کرنے کو بولا تھا۔ آج صبح ہی ان کی ٹیسٹ رپورٹ آئی تھی۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ انہیں برین ٹیومر ہے۔ ان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا تھا، 2 مہینے یا پھر شاید اس سے بھی کم۔ انہیں اس سب میں صرف ایمان کی فکر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپ جائیں۔ اپنی میڈیکل رپورٹ دیکھتے ہوئے وہ ابھی اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ سیکرٹری نے انہیں کسی کے آنے کی اطلاع دی، تو وہ آنے والے کو اندر بھیجنے کا بول کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر انہیں لگا کہ ان کی آنکھیں شاید خراب ہو گئی ہیں۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھنے کے باوجود وہ اسے ایک لمحے میں پہچان گئے تھے۔ وہ پوری کی پوری ان کی کاپی تھا۔ عالم شاہ کو دیکھتے ہی تیزی سے ان کے گلے لگ گیا۔ اتنے سالوں بعد وہ انہیں آج اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں صوفے پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ چاچو یہ سب چھوڑیں اور میرے ساتھ واپس چلیں۔ دادا بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ کب تک یوں پردیس میں اکیلے رہیں گے؟ وہ کافی دیر سے بیٹھا انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے دماغ میں کچھ اور ہی حساب کتاب کر رہے تھے۔ انہیں اس وقت صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، بس ایمان کے پیپرز ہونے دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، آپ کو جو بہتر لگے۔ وہ فوراً سے ان کی بات مانتا ہوا بولا، اچھا دادا جی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تیزی سے موبائل پر سردار شاہ کا نمبر ملاتا ہوا فون ان کی جانب بڑھا گیا۔ آگے سے فوراً ہی کال اٹینڈ کی گئی تھی، شاید وہ اسی کے انتظار میں تھے۔
اتنے سالوں بعد اپنے باپ کی آواز سن کر عالم شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عالم شاہ صوفے سے اٹھ کر ان کے ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں سکون سے اپنا دل ہلکا کر لے۔ ٹیبل پر سرسری سی نظر ڈالے وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ فائل دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ وہ کوئی میڈیکل رپورٹ تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اسے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اسے لگا کہ اس کی سانس رک رہی ہے۔ اس کے پیارے چچا کو برین ٹیومر تھا۔ ان کے پاس کچھ ہی عرصہ بچا تھا۔ اگر وہ تھوڑی اور دیر کر دیتا تو اس سے آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں کسی کو مت بتاؤ، یہاں تک کہ ایمان کو بھی اس چیز کی بھنک نہ پڑے۔ اپنے پیچھے سے عالم شاہ کی آواز سن کر وہ بے بسی سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ ویسے آج کل تم رہ کہاں رہے ہو؟ وہ اس کی نظریں نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ ایک دوست کے گھر۔ ٹھیک ہے، اپنا سامان سمیٹو اور میرے گھر شفٹ ہو جاؤ۔ جب تک تم یہاں پر ہو ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ نہیں چاچو، میں وہیں پر ٹھیک ہوں، بس اب جلد از جلد پاکستان آنے کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، بس ایک ہفتے بعد ہی ایمان کے پیپرز ختم ہو جائیں گے تو تم اس سے اگلے دن کی ہی سیٹیں بک کروا لو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ دوبارہ سے اپنا چیک اپ کروائیں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنے ٹیسٹ کروائیں، ہو سکتا ہے رپورٹ غلط ہو۔ عالیان، یہ سچ ہے، میں جتنے بھی ٹیسٹ کروا لوں حقیقت نہیں بدلے گی۔ تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ میں نے اسے بہت لاڈوں سے پالا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بھی اس کا خود سے بڑھ کر خیال رکھو گے۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے وعدہ لے رہے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ان سے وعدہ کر بیٹھا، جسے پتہ نہیں وہ کبھی پورا کر بھی پائے گا یا نہیں۔ پھر کافی دیر تک بیٹھا وہ ان سے باتیں کرتا رہا۔ واپسی پر عالم شاہ اسے خود چھوڑنے گئے تھے۔ ان کے اتنے بولنے کے باوجود بھی وہ ان کے گھر آ کر رکنے کو راضی نہیں ہوا تھا، تو مجبوراً انہیں اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ شام کے وقت وہ گھر داخل ہوئے تو ایمان معمول کے مطابق کھانا تیار کیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا ہمیشہ سے ہی خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ 2 کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کھانے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ بولے تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چائے بنا کر کمرے میں داخل ہوئی تو عالم شاہ کھڑکی کے پاس کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا انداز دیکھ کر ہی ایمان شاہ کو احساس ہو گیا تھا کہ یقیناً کوئی ضروری بات ہے جو وہ اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے ایک ایک انداز کو سمجھتی تھی۔ تمہارے پیپرز کب ختم ہو رہے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سیدھا اپنے سوال پر آئے۔ بس بابا، 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اس کے بعد مجھے سکون کا سانس ملے گا۔ ٹھیک ہے، پیپروں کے ساتھ ساتھ تم پیکنگ بھی سٹارٹ کر دو۔ ہم لوگ تمہارے پیپرز ختم ہوتے ہی پاکستان کے لیے نکلیں گے۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے۔ بابا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ سچ میں پاکستان جا رہے ہیں؟ وہ ابھی تک حیران تھی، اور ہوتے بھی کیوں نہ۔ اس کے بابا جو کبھی پاکستان کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہاں کا ذکر سنتے ہی ان کے چہرے پر کافی تکلیف آ جاتی تھی۔ آج وہ خود اسے پاکستان جانے کی اطلاع دے رہے تھے۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں پر تمہارے دادا اور تایا لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بابا، آپ نے مجھے کتنی بڑی خبر سنائی ہے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں ابھی جا کر روزی کو بتاتی ہوں۔ وہ جوش جذبات میں ان کے گلے لگتی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے کچھ سوچنے لگے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ یہ سارا ہفتہ پیپروں کے ساتھ ساتھ اس کا پیکنگ میں بھی گزرا تھا۔ روزی نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ عالیان شاہ 2 دن پہلے ہی عالم شاہ کے کہنے پر واپس چلا گیا تھا۔ اس کی دوبارہ ایمان شاہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ 2 دن بعد ہی اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی، اور وہ اور روزی سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہی تھیں۔ وہ دونوں دوستیں کافی اداس تھیں۔ ان دونوں نے یہ 2 دن گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ دونوں ہر اس جگہ جانا چاہتی تھیں جہاں ان کی خوبصورت یادیں بسی تھیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ اپنے بابا کے ساتھ اس خوبصورت سے شہر کو نم آنکھوں کے ساتھ الوداع کہہ گئی۔ روزی اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگی روتی رہیں۔
اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اس کے احساس کافی عجیب سے ہو گئے۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار یہاں پر آئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی ساری زندگی یہیں پر گزاری ہو۔ آلیان شاہ ایئرپورٹ پر ہی کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک بے نیاز نظر اس پر ڈالتی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ آلیان شاہ نے اس کا یہ انداز کافی سنجیدگی سے نوٹ کیا تھا۔ چاچو، آپ پہلے آرام کرنا چاہتے ہیں یا سیدھا گاؤں کے لیے نکلیں؟ وہ ایک نظر ان کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا گاؤں چلو۔ وہ آہستہ سی آواز میں بول کر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سارا راستہ ان باپ بیٹی نے باتوں میں ہی گزارا تھا۔ آلیان شاہ سے اپنا نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی سے جیل سی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی حویلی میں آ کر رکی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ایمان نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت جگہ شاید کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے باپ کا ہاتھ تھامتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سردار سائیں بے چینی سے کافی دیر سے لاؤنج میں بیٹھے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر عالم شاہ تیزی سے آگے بڑھتے ان کے گلے لگ گئے۔ وہ کافی دیر تک اپنے باپ کے گلے لگے آنسو بہاتے رہے۔ ایمان بیٹا، ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ تمہارے دادا ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود پر قابو پاتے ہوئے ایمان کی جانب مڑے، جو حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عالم شاہ کے تعارف کروانے پر وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کے گلے لگ گئے۔ سردار سائیں کی تو اپنی پوتی کو دیکھ کر ہی سالوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ سردار سائیں کے بعد عالیہ شاہ بھی اس سے بہت پیار سے ملی تھی۔ حاکم شاہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، ان کی واپسی رات تک ہونی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی عالیہ بیگم کی ہدایت پر وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ اب اسے کافی تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے روزی کو کال کر کے اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ بستر پر لیٹی تو کچھ لمحوں بعد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ ملازمہ کے اٹھانے پر ہی کھلی تھی۔ وہ اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو ملازمہ وہیں پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی بڑی سی حویلی دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ شاید یہیں پر گم ہو جائے گی۔ کھانے پر ہی اس کی ملاقات حاکم شاہ سے ہوئی تھی۔ وہ بھی اس سے کافی پیار و محبت سے ملے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے جو اس کے دل میں تھوڑے بہت خدشات تھے وہ اب ختم ہو گئے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ انہیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس کا سارا دن حویلی میں ادھر ادھر گھومتے گزرتا تھا۔ فارغ وقت میں وہ حویلی کی لائبریری میں وقت گزارتی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ سارے گھر والوں سے بہت اچھے سے گھل مل گئی تھی۔ ایک آلیان ہی تھا جس سے وہ کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آلیان کو اپنا یوں نظر انداز ہونا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے چاچو کی وجہ سے خاموش تھا۔ بابا، آپ تو حویلی آنے کے بعد مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ وہ ہلکا سا دروازہ بجاتی ہوئی عالم شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں بھول گیا ہوں یا میری بیٹی؟ وہ محبت سے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں آ کر آپ مجھے نظر انداز کریں گے تو میں کبھی بھی پاکستان آنے کا نام نہ لیتی۔ وہ خفگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ چاچو، میں پھر بعد میں آؤں گا۔ صوفے پر بیٹھا آلیان شاہ ان دونوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آواز سن کر ایک لمحے کو وہ چونک گئی۔ اسے تو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ وہ ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر واپس اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ رات کو وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تو 12 بج رہے تھے۔ دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ کافی لیٹ کھلی تھی۔ وہ نیچے آئی تو حویلی میں چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنی خاموشی دیکھ کر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ بے بسی کے مارے وہ وہیں پر بیٹھی گھر والوں کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے کتنا وقت ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھول کر عالیہ شاہ نم آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے سردار سائیں تھے۔ آج ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ آپ سب لوگ کہاں تھے؟ میں کافی دیر سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں اتنی خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ اور بابا کہاں ہیں؟ وہ ایک ساتھ ان سے کافی سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ عالیہ شاہ بغیر کچھ بولے تیزی سے اسے اپنے سینے سے لگا گئیں۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر ایمان شاہ کا دل کافی زور سے دھڑکا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ہی عالیہ شاہ حاکم شاہ کے ساتھ عالم شاہ کا جنازہ لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اپنے باپ کی موت کی خبر سنتے ہی ایمان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے اسے بڑی مشکلوں سے سنبھالا ہوا تھا۔ عالم شاہ کی موت کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ کھانا بھی بس برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ جو لوگ اسے کل تک اپنے لگتے تھے آج وہ اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے بابا کے ساتھ یہاں پر نہیں آتی تو آج اس کے بابا اس کے ساتھ ہوتے، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جو ہر کسی کو اس کے وقت پر ہی آنی ہے۔ اس 1 ہفتے میں سارے گھر والے اسے سمجھا کر تھک گئے تھے۔ سردار شاہ سے بھی یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کی بہت لاڈلی تھی۔ اپنی موت سے 1 دن پہلے انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے اور اس کی شادی عالیہ شاہ سے کروائیں گے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی کا اچھے سے خیال رکھ سکتا ہے۔ عالیہ شاہ سے جب انہوں نے اس بارے میں ذکر کیا تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سردار شاہ لاؤنج میں بیٹھے بے دلی سے اخبار کو تکنے میں مصروف تھے کہ وہ تیزی سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ باپ کی موت کے بعد آج وہ پہلی بار کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ بمشکل خود کو قابو کر پائے تھے۔ دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی وہ کہیں سے بھی وہ ایمان شاہ نہیں لگ رہی تھی جس سے پہلی بار وہ ملے تھے۔ انہوں نے اتنے دنوں میں آج تک اس کے سر سے دوپٹہ اترے نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کا یہ انداز دیکھ کر انہیں غصہ آنا ایک فطری بات تھی۔ میں اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، مجھے واپس جانا ہے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کافی بدتمیزی سے بولی۔ اب تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، یہی تمہارا گھر ہے۔ تمہارا باپ مرنے سے پہلے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر گیا ہے۔ مجھے نہیں رکنا یہاں پر، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں تم یہاں سے کیسے جاتی ہو۔ 2 دن بعد ہی تمہارا عالیہ شاہ سے نکاح ہے، تب تک خاموشی سے اپنے کمرے میں رہو۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں بھی آپ کو جا کر دکھاؤں گی، میں کبھی بھی اس حویلی میں نہیں رہوں گی جس نے میرے باپ کی جان لے لی۔ اونچی آواز میں چیختے ہوئے اندر کی جانب بڑھی، لیکن سردار سائیں کے حکم پر عالیہ شاہ نے اسے وہیں پر روک لیا۔ بہو، اسے اندر لے کر جاؤ اور اس کے سارے ڈاکومنٹس لا کر میرے حوالے کر دو، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے یہاں سے جاتی ہے۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سردار شاہ کے حکم پر عالیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کمرے میں لے گئے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر انہیں کافی افسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے ضروری ڈاکومنٹس لیے کمرے کو باہر سے لاک لگاتی سردار شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے؟ ہم اسے پیار سے بھی تو سمجھا سکتے ہیں نا؟ وہ ایک نظر ان کے بوڑھے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ بہو، تم جانتی ہو یہ میرے بیٹے کی آخری خواہش تھی۔ اگر میں نے ابھی اس کے ساتھ سختی نہیں کی تو وہ واپس چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ ابھی وہ صدمے میں ہے، جب اس غم سے نکلے گی تو اسے اپنے رویے کا احساس اچھے سے ہو جائے گا۔ تم اس کا اچھے سے خیال رکھنا، تھوڑی ضدی ہے لیکن پیار سے سمجھاؤ گی تو سمجھ جائے گی۔ عالیہ شاہ ان کی بات سن کر سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اماں، وہ کیسی ہے؟ عالیہ شاہ بے چینی سے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹا، وہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ اس کا کندھا تھپکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس نے کھانے کو کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ عالیہ بیگم نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ آج اس کا عالیہ شاہ سے نکاح تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے اس کمرے سے بھاگنے کی کافی بار کوشش کی تھی لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام گئی تھیں۔ دروازے کے ساتھ ساتھ کمرے کی کھڑکیاں بھی لاک تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ تھک ہار کر اوندے منہ لیٹی رونے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ ملازمہ ہاتھوں میں دلہن کا لباس پکڑے اندر داخل ہوئی۔ ایمان بی بی، یہ بڑی بیگم نے آپ کے لیے کپڑے بھیجے ہیں۔ ملازمہ کپڑے اس کے پاس رکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے وہ خوبصورت لباس اٹھا کر پھینکتے ہوئے بولی جو اندر آتے عالیان کے قدموں میں گرا۔ اس نے ایک نظر اس سربھری لڑکی پر ڈالی اور ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کر کے غصے سے اس کی جانب بڑھا۔
یہ اتنے دنوں سے تم نے کیا تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے؟ اگر وہ تمہارے باپ تھے تو اس حویلی سے بھی ان کا کافی گہرا رشتہ تھا۔ حقیقت سننا چاہتی ہو تو سنو، انہیں برین ٹیومر تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں 1 مہینے کا وقت دیا تھا۔ اپنی بیماری کا پتہ لگتے ہی وہ سب سے پہلے تمہارے لیے پریشان ہوئے تھے۔ وہ اتنی جلدی میں پاکستان اسی لیے آئے تھے تاکہ تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیں۔ ان کو ڈر تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی بے سہارا ہو جائے گی۔ سوچو، اگر وہ آج تمہیں اس حال میں دیکھتے تو کیا خوش ہوتے؟ وہ اسے اسی انداز میں ڈیل کرتا ہوا سمجھا رہا تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ تو مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ تو اتنی بڑی بات انہوں نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ وہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پریشان ہو۔ جانتی ہو، جب میری اتنے سالوں بعد ان سے ملاقات ہوئی تو میں کتنا خوش تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ خوشی اتنی مختصر ہوگی۔ مجھے اسی دن ہی ان کی بیماری کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ تب انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد میں ان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ میں کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ لیکن دیکھو، ان کی وفات کے بعد سے تم کتنا رو رہی ہو۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا اسے سمجھاتا رہا۔ اس کے سمجھانے کا انداز بالکل عالم شاہ کے جیسا تھا۔ سوری، میں نے تم سب کو اتنا تنگ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ شرمندگی سے بولی، معافی مجھ سے نہیں بلکہ دادا جی سے مانگو۔ وہ تمہاری وجہ سے کافی پریشان ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے شکوہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ تمہارے کام ہی ڈانٹ کھانے والے ہیں۔ اب جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، یا پھر یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وہ شرارت سے بولتا اسے تنگ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کی بات سن کر لمحے میں ہی اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد عالیہ شاہ اسے ساتھ لیے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ بھاری عروسی لباس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح میں زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا۔ عالیہ بیگم نے اسے صوفے پر لا کر بٹھایا تو اس کی ایک جانب حاکم شاہ اور دوسری جانب سردار شاہ آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس اہم دن پر وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی ہوگی۔ وہ اپنے کسی بھی عمل سے اسے یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ وہ اکیلی ہے۔ نکاح ہوتے ہی وہ سردار شاہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چلو میرا بچہ، اتنا مت رو، ورنہ تمہارے بوڑھے دادا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ وہ پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے۔ عالیہ شاہ سائڈ پر بیٹھا خاموشی سے ان دادا پوتی کی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایمان شاہ کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی نہیں پسند تھے۔ اتنے کم عرصے میں ہی وہ پیاری سی لڑکی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ عالیہ شاہ جو کافی دیر سے اپنے بیٹے کی نظروں کو دیکھ رہی تھی، اس کے پاس آتی شرارت سے بولی، اماں آپ کی بہو روتی بہت ہے۔ اگر وہ اسی طرح روتی رہی تو جلدی اس حویلی میں سیلاب آ جائے گا۔ وہ ایک شرارتی نظر ایمان شاہ پر ڈالتا ہوا بولا، خبردار، جو تم نے میری بیٹی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو عالیہ شاہ اپنی ماں کا یہ انداز دیکھ کر ہنس پڑا۔ عالیہ شاہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی اپنی بہو کی جانب بڑھ گئی، جہاں وہ ابھی تک سردار شاہ کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔